بزدلی کے تانے تو اعلی حضرت کو بھی لوگوں نے دیے. یہی لفظ جو آج ہمارے بارے میں بولے جا رہے ہیں نا، بین ہی یہ لفظ میں فتاوی رضویہ سے دکھا سکتا ہوں. جب اعلی حضرت کو انگریز کا ایجنٹ کہا جا رہا تھا، یعنی اعلی حضرت کو پتہ نہیں حالات کا یا ذمہ داری کیا ہے میری. کہتا آپ جیسے بزرگ کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں، کیوں نہیں ایسے فتوے شائع کرتے اور اظہار حق میں دنیاوی طاقت سے کیوں ڈرتے ہیں. یہ اعلی حضرت کو سارا الزام دیا جا رہا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب جواب لکھا اس مسئلے میں، وہ آج ہمارے جو نوخیز علماء ہیں اور عوام اور کارکنان ہوش والے جو باہوش کارکنان ہیں، بے ہوش نہیں، یا جنہیں گھٹی یہ دی گئی ہے کہ آگے کان بند کر لو، ہماری سن لینے کے بعد آگے کان بند کر لو، نہ قرآن سننا ہے نہ سنت سننی ہے نہ اپنے اکابر کی بات سننی، بس آگے کان بند کر لو. ان کے لیے نہیں. اعلی حضرت کو کچھ سنی لوگ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جلد نمبر 14 میں کیا کیا لفظ لکھے جا رہے تھے اعلی حضرت کے بارے میں. پہلے صورتحال کے 2 جملے کہ مسلمانوں پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اندرونی بیرونی دشمن اسلام کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کفار کی مدد سے باغیوں نے چھین لیے ہیں مکہ مدینہ، اور کفار جزیرۃ العرب جدہ وادن وغیرہ میں اپنے قدم جمائے بیٹھے ہیں، خلافت ریزہ ریزہ ہو گئی ہے. یہ لکھتے 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 آگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے اپنے گھروں اور زرخیز علاقوں سے زبردستی نکالے جا رہے ہیں، مسجدوں پر زبردستی قبضہ کیا جا رہا ہے. یہ لکھ کے آگے وہ بندہ لاہور کا ہی تھا، اکبری منڈی کا، چودھری عزیز الرحمن اس کا نام تھا. آگے لکھتا ہے تو پھر آپ جیسے بزرگ کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں. یعنی اعلی حضرت کو پتہ نہیں حالات کا یا ذمہ داری کیا ہے میری. کہتا آپ جیسے بزرگ کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں، کیوں نہیں ایسے فتوے شائع کرتے اور اظہار حق میں دنیاوی طاقت سے کیوں ڈرتے ہیں. اظہار حق میں دنیاوی طاقت سے کیوں ڈرتے ہیں. یہ اعلی حضرت کو سارا الزام دیا جا رہا ہے. یہ ایک جدا موضوع ہے. یہاں پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب جواب لکھا اس مسئلے میں، تو آپ نے اس جواب کے اندر فتاوی عالمگیری سے ایک حوالہ لکھا، اور وہ آج ہمارے جو نوخیز علماء ہیں اور عوام اور کارکنان ہوش والے جو باہوش کارکنان ہیں، بے ہوش نہیں، یا جنہیں گھٹی یہ دی گئی ہے کہ آگے کان بند کر لو، ہماری سن لینے کے بعد آگے کان بند کر لو، نہ قرآن سننا ہے نہ سنت سننی ہے نہ اپنے اکابر کی بات سننی، بس آگے کان بند کر لو. ان کے لیے نہیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ يَتَضَمَّنُ مُنْكَرًا يَسْقُطُ وُجُوبُهُ. فرمایا جس امر بالمعروف سے کام اچھا ہو لیکن اس کے ضمن میں کوئی برائی آ رہی ہو کہ وہ کرے، تو ساتھ معروف کے ساتھ منکر بھی آ رہا ہے. معروف کے ساتھ منکر بھی آ رہا ہے. مثلا دھرنا ہے، ریلی ہے، یہ ہے معروف. منکر کیا ہے کہ لوگوں کے گھر جلا دیے جائیں، بسیں جلا دی جائیں. فَإِنَّ كُلَّ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ يَتَضَمَّنُ مُنْكَرًا يَسْقُطُ وُجُوبُهُ. تو اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے. تو اتنے لوگ پہلے ہمارے پاس ہوں ذمہ دار کہ ہماری ریلیوں اور دھرنوں کے اندر وہ کنٹرول کریں کہ اس معروف کے ہوتے ہوتے کوئی منکر نہ ہو جائے، نیکی کے ہوتے ہوتے کوئی جرم نہ ہو جائے. یہ تقاضا ہے پہلے نمبر پر. اور اس کے ساتھ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امر بالمعروف کے 3 سٹیپ بیان کیے کہ کبھی یہ فرض ہوتا ہے، کبھی محض افضل ہوتا ہے. وہ صرف علماء کے لیے میں وہ پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے. ان کان یعلم باکبر رأیہ انہ لو امر بالمعروف یقبلون ذلک منہ ویمتنعون عن المنکر فالامر واجب لا یسع ترکہ.
کہ اگر بندے کو یہ پتا ہو کہ میں یہ امر بالمعروف کروں گا تو اثر ہوگا اور معروف جو ہے اس کو قبول کر لیا جائے گا اگلوں کی طرف سے اور وہ بدی سے باز آ جائیں گے، تو فرمایا اس حالت میں تو امر بالمعروف کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ یہ ایک شک۔ دوسرا، وَلَوْ عُلِمَ بِأَكْبَرِ رَأْيِهِ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، اگر اکبر رائے سے یہ پتہ چلے کہ اگر یہ امر بالمعروف کیا گیا قَذَفُوهُ ہو اگلے پتھر ماریں گے، وَشَتَمُوهُ ہو اور اس کو گالیاں بھی دیں گے، فائدہ نہیں ہوگا، گالیاں آئیں گی، پتھر آئیں گے، کہتے ہیں فَتَرْكُهُ أَفْضَلُ، اب اس امر بالمعروف کو ترک کر دینا افضل ہے۔ وَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ مِنْهُ، کہ قبول بھی نہیں کریں گے، وَلَا يَخَافُ مِنْهُ ضَرْبًا وَلَا شَتْمًا، اور یہ بھی نہیں کہ ماریں اور آگے سے گالیاں دیں، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو امر بالمعروف کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن ساتھ فرمایا وَالْأَمْرُ أَفْضَلُ، اگر کرے تو افضل ہے۔ یعنی تین کیٹیگریز بیان کی امر بالمعروف کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اللہ کا فضل ہے ہم تو اس کے لحاظ سے، یعنی امر بالمعروف جو ہے وہ تو ہے صرف زبان سے، زبان کے لحاظ سے، اور اس زبان کے لحاظ سے امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ ہم نے تو احتجاج بھی کیا، ریلیاں نکالی، دھرنے دیے، اور اب جس وقت صورتحال یہ بن گئی کہ امر جو ہے وہ متضمن ہونے لگا کسی نقصان کو، یہی نیکی کا کام، تو اب فقہا کی رائے کے مطابق ہمیں یا تو پھر اتنے انتظامات کر لینے چاہیے کہ صرف یہاں تک مسئلہ رہے کہ یہ ہمیں فیصلہ منظور نہیں، اور آگے کوئی کسی کی گاڑی کو نہ مارے، کوئی کسی کے مکان کو نہ جلائے، تو اس طرح کی صورتحال پر مکمل کنٹرول رہے، تو پھر یہ پہلو ہمارے لیے قابل عمل ہوگا اور کرنا چاہیے۔ لیکن اس بنیاد پر کہ ہم دیں کال پورے ملک میں اور لوگ نکل آئیں گھروں سے اور وہاں ہمارا کوئی ایک بندہ بھی جاننے والا نہ ہو یا کوئی کنٹرولر نہ ہو، اور وہ آگے کسی اور حادثے کا باعث بنے، یعنی معروف متضمن ہو جائے کسی منکر کو، تو اس کا بھی تو شریعت ہی کہتی ہے دھیان رکھو۔ اگر اس دھیان کو کوئی بزدلی کہے تو یہ تو اعلیٰ حضرت کو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ نہ ڈرو، فتویٰ دو، یہ جو ہم کہتے اس کے مطابق دو، تم جو ہے وہ ڈری ڈری باتیں کر رہے ہو۔ تو یہ آخر شریعت کے ضابطے ہر وقت کے لحاظ سے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی ڈرا ہوا ہی ہو۔ حماقت اور شجاعت میں فرق تو معمولی سا ہے۔